حضرات دی وقار پھر علی کے ساتھ میرے نبی کی محبت کا اگر عالم دیکھنا ہے نا تو پھر ذرا چلیے میدان خیبر کے اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ قلعہ خیبر کو کئی دن سے گھیرے ہوئے کئی دن گزر گئے مگر فتح نہیں ہو رہی۔ میں آتے ہوئے حدیث پاک پڑھ رہا تھا فضائل علی کے اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لوگوں سنو، کل میں جھنڈا اپنا راجہ اس کو پکڑاؤں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ اب یہاں پر محبت کر ایک طرف ہو تو سزا دیتی ہے، محبت کر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتی ہے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا فقط رب پیار کرتا ہے، فرمایا میں بھی پیار کرتا ہوں، فقط یہ نہیں فرمایا رب اور رسول پیار کرتے ہیں، بلکہ یہاں گارنٹی وارنٹی اور ساتھ سند بھی عطا کر دی۔ لوگوں علی وہ ہے کہ جیسے رب اور رسول پیار نہیں کرتے، علی خود بھی رب اور رب کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ حضرات دی وقار اب یہاں پر الفاظ یہ ہے کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو پھر لوگوں نے امیدیں باندھ لیں۔ ہاتھ بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے وفادار، بڑے بڑے نبی کے جانثار موجود ہیں، ہر بندے نے امید باندھی ہوگی، لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن فرمایا کہ بتاؤ مجمع لگا صحابہ کا، میدان جنگ سجنے والا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا این علی، میرا علی کہاں ہے؟ این علی، علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ علیل ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا بلاؤ۔ علالت کیا تھی؟ آشوب چشم کا عارضہ تھا، جسے کہتے ہیں اکھاں آئیں ہوئی ہیں، آنکھیں آئی ہوئی تھیں، آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا؟ فَبَازَكَ عَلَى يَدَيْهِ عَلَى كَفَّيْهِ، میرے نبی نے اپنا لعاب اپنی ہتھیلیوں پر ڈالا، ہتھیلی پر ڈال کر ہاتھوں پر مل کر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں پر لگا دیا۔ دکھتی آنکھیں لعاب نبی کا، یہ وہ لعاب ہے اگر کھارے کنویں میں پڑ جائے تو میٹھا کر دیتا ہے، کٹے ہوئے بازو پر لگ جائے تو جڑ جاتا ہے، اگر نکلی ہوئی آنکھ پر لگ جائے تو واپس آ جاتا ہے۔ اگر یارو یہ تو پھر لعاب ہے نا، میں بتاتا چلوں میرے نبی کے ساتھ نسبت جڑ جائے تو پھر ایک قطرہ پانی کا کتنا کمال کرتا ہے، وہ پھر سنا تو لیکن سنیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا جو کھارے کنویں کو میٹھا کرنے والا ہے، تھوڑی ہانڈی کے اندر برکت پیدا کرنے والا ہے، دکھتی آنکھوں کو ٹھیک کرنے والا ہے۔ وہ لعاب جب جناب سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں پر لگا، حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم یوں لگتا تھا جیسے میری آنکھیں کبھی دکھی نہیں ہیں۔ اب میرے پاک نبی نے جھنڈا تھمایا تو یہاں پر یہ ذرا الفاظ میرے نبی کے کیا ہیں؟ یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول علی سے پیار کرتے ہیں، ویحب اللہ ورسولہ، اور علی بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ تو یار یہ اتنی بڑی کمال کی بات ہے کہ یہ سند کس کی طرف سے ہے؟ تیرا تیرا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں تیرا، پر سونے گل تے ادوں بڑھنی جد تو بھی آکھے میرا۔ سارے دعوے کرتے ہیں، سارے میں بھی دعویٰ کرتا ہوں میں اللہ والا ہوں، جس کو دیکھو وہ سارے دعویٰ کرتے ہیں اللہ والے ہیں، لیکن شان تو علی کی ہے نا، جن کے اللہ والا ہونے کی گارنٹی میرا نبی دے رہا ہے۔ حضرات دی وقار کوفہ کی جامع مسجد ہے، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت آ گئی، حضور کچھ لوگ ہیں ایسے جو کہتے ہیں نبی کو اس چیز کا پتہ، اس چیز کا پتہ نہیں، اس چیز کا پتہ، اس چیز کا پتہ نہیں، اس چیز کا پتہ، اس چیز کا پتہ نہیں۔ میرے پاک علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سلونی اما شئتم، جو دل کرتا ہے پوچھو، جو دل کرتا ہے پوچھو، جو دل کرتا ہے پوچھو۔ اب یہاں پر ذرا دیکھیے دعویٰ کتنا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ فقہ کے بارے میں پوچھنا، یہ نہیں فرمایا کہ فقط قرآن کی آیات پوچھنا، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کا ترجمہ پوچھنا، یہ نہیں فرمایا کہ نبی کی حدیثیں پوچھنا، یہ نہیں فرمایا دنیا کا علم پوچھنا، یہ نہیں فرمایا دنیا کے مسائل پوچھنا، یہ نہیں فرمایا آخرت
کے مسائل پوچھنا۔ فرمایا سلونی اما شئتم، جو سوال آتا ہے کرو، جو دل کرتا ہے پوچھو، علی دے گا تمہیں۔ منبر کوفہ کے اوپر بیٹھ کر میرے پاک علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا، ایک بندہ مجمع سے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اے نا جبریل، علی دعویٰ کر رہے ہو، بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ اچھا مزے کی بات، جبریل کوئی خاص لوگ ہوتے ہیں، نبی ہر نبی کے پاس فرشتہ آتا ہے، لیکن عام لوگوں کے پاس فقط روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، ہر بندے کے پاس نہیں آتا۔ وہ کوئی خاص ہوتے ہیں جن کے پاس پھر کوئی رحمت کا فرشتہ آئے اور نظر بھی آئے۔ ویسے تو ہر بندے کے ساتھ فرشتے ہیں، لیکن ان دو فرشتوں کے علاوہ جب بھی فرشتہ آتا ہے لینے کے لیے آتا ہے، لیکن کھڑا ہو گیا بندہ، ہے نا جبریل، جبریل کہاں ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کوئی نبی تو نہیں ہوں، اور واقعی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اے علی کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے؟ کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے؟ تو میرے لیے ایسے ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون، لیکن یاد رکھنا علی میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے۔ اب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بے منزلت ہارون لے موسیٰ، آپ میرے لیے ایسے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا نبی نہیں ہے، لیکن جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاک سلونی اما شئتم، بندہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، فرمایا جبریل علی کا امتحان لیتے ہو۔ اب یہاں پر مزے کی بات ہے، کسی نے سوال کیا مولا علی سے، علی اتنا علم تمہیں کہاں سے ملا؟ اتنا علم تمہیں کہاں سے ملا؟ میرے پاک علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سنو، میں نے جب نبی پاک صاحب الاولاد ختم مرتبت آقا دو جہاں سرور کون مکان زہرا کے بابا حسنین کے نانا اپنی جان و ایمان کے والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد میں نے آقا کے جسم مبارک کو صاف کیا، جب کفن پہنا دیا فقط ایک بوند پانی کی میرے آقا کی ایک آنکھ کی پلک کے اوپر موجود تھی، میں نے کسی کپڑے سے صاف کرنے کے بجائے علی نے سعادت سمجھی اسے چوس لیا، بس اس آب کو چوسا، اس پانی کی بوند کو چوسا، اس وقت سے لے کر آج تک اللہ نے علی کے لیے علم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ویسے تو مقام کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب وقت پورا ہو گیا، نہیں تو مزے کی باتیں ہیں، جناب شان علی یہ بیان کرنی ہو اور حب علی رکھ کر بندہ بیان کرے اور پھر بولے بھی سچ جھوٹ نہ بولے، بولے بھی سچ جھوٹ نہ بولے۔ یاد رکھو اللہ کی عزت کی قسم ہم مولا علی کو مانتے ہیں لیکن واسطے نبی کے مانتے ہیں، ابو بکر کو مانتے ہیں لیکن نسبت مصطفیٰ سے مانتے ہیں، ہم جس کو بھی مانتے ہیں ہم نبی کی نسبت سے مانتے ہیں، نبی کی نسبت سے مانتے ہیں۔ اب کیا فرمایا کہ میں نے پانی کی بوند دیکھی، کپڑے سے صاف نہیں کی، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے سوچا اے علی یہ سعادت ہے، چوس لو۔ کسی نے پوچھا کہاں سے علم ملا؟ فرمایا اسی پانی کی بوند سے باب علم بنے ہیں مولا علی کہاں سے، قطرہ آب چوسا پلکوں سے مصطفیٰ کے۔ حضرات ذی وقار جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یہ تو یہ ذہن میں رکھیں، میرے نبی نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن ہم نبی کے ہر صحابی کا احترام فرض اور ایمان کا لازمی جز سمجھتے ہیں،
اور ہم نبی کے کسی بھی صحابی کے بے ادب کا ایمان بھی ماننے کے قائل نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔